جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عاصم احمد خان ہے اور میرے ہاتھ میں کتاب فضائل اعمال کی کتاب میں سے فضائل رمضان میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے تمام باب جو ہے وہ الگ الگ باندھے ہیں، تو یہ کہ میں تھوڑا سا اس پہ آپ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد نبی وعلی آلہ وسلم۔ کعب بن حجر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے قریب ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین، اور جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود شریف نہ بھیجے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ دیکھیں یہ بڑی قیمتی بات ہے، یہ دوبارہ جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں۔ جب میں پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان مبارک کا مہینہ پائے اور پھر اس کی مغفرت نہ ہو۔ خطرناک بات ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا مبارک نام آئے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور اسے جنت میں داخل نہ کرا پائے۔ یہ تحدید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بدعائیں دی ہیں۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمایا۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جیسی مقرب فرشتے کی بدعا ہی کیا کم تھی کہ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آمین نے جتنی سخت بدعا بنا دی وہ ظاہر ہے اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعائیوں سے محفوظ رکھے، وگرنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منشور میں بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے یہ بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ اول وہ شخص جس پر رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان مبارک جیسا خیر و برکت کا زمینہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے۔ رمضان مبارک کی مغفرت اللہ جل شانہ کی رحمت کی بارش سے برستی ہیں، بس جس شخص پر رمضان مبارک کا مہینہ آئے وہ اس طرح سے گزار جائے کہ اس کے بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مغفرت سے محروم ہو، اور وقت کے لیے ان کون سا وقت ہوگا، اس کی ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح اور ان کی نہایت اہتمام سے ادا کرے اور ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرتا رہے۔ دوسرا شخص جس کے لیے وہ دعا کی گئی ہے، جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ درود نہ پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بہت سی روایات میں مضمون وارد ہوا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کرام کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث والا کے علاوہ بھی بہت سی وعیدیں ہیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، جس کے سامنے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو درود شریف نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں منقول کے لوگوں شمار کیا جاتا ہے نیچے کی جفا کی جنت کا راستہ بھولنے والا ہے، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والے دین کا یہ مواد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا۔ محققین علماء اکرام نے اس روایت کی تعویل فرمائی ہے، مگر اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ارشاد اس قدر سخت ہے کہ ان کی تحمل دشوار ہے، کیونکہ نہ کہ احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ دیکھیں کیسی جو ہے نا یہ تینوں بھائی تھے اس پہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اچھا تیسرا وہ شخص ہے، تیسرے شخص کے بارے میں یہ عموماً لوگوں کو جو ہے وہ نمازی پرہیزی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، درود شریف بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ تیسری چیز میں بڑی جو ہے نا غفلت ہے۔ رمضان میں جو ہے نا رمضانی بن جاتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں۔ تیسری چیز کا غور سے جو ہے نا سنیں، تیسرا شخص جس کے بوڑھے والدین میں سے ان دونوں میں سے موجود ہوں اور ان کی خدمت نہ کر لے، جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کے بہت سے احادیث میں تاکید ہے۔ علماء کرام نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ مباح امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، نیز یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اپنی آواز ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کے نام میں سے اسے پیش قدمی نہ کرے، نہیں ولی منکر میں بھی نرمی کرے، اگر قبول نہ کرے تو سلوک کرتا رہے، ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض یہ کہ ہر بات ان سے بہت احترام محفوظ رکھے۔ روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کرے، اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کے کیا حقوق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری جنت یا جہنم ہے، یعنی کہ ان کی رضا جنت ہے، ان کی ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مطلع کہ محنت کے محبت اور شفقت سے ایک نگاہ کا والد کی طرف سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ معاف فرما دے گا، مگر والدین کی نافرمانی مرنے سے قبل دنیا میں وہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ جہاد میں جانے والے کا ارادہ کرتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تیری ماں بھی زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، ان کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ یہی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور فضل وارد ہوا ہے۔ جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں، ان کے والدین موجود نہیں ہیں۔ شریعت مطہرہ میں اس کی تلافی میں یہ بھی ہے کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا تھا تو ان کے لیے کثرت سے دعائے استغفار کرنے سے مطلع شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ بہترین بھلائی ماں باپ کے بعد اس کے ملنے والے سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے نا بات ہے، موضوع ہے۔ میں آپ کو دیکھیے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیسے شروع میں دیندار نہیں ہوتے، بعد میں دیندار ہو جاتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ کہ وہ خدمت نہیں کر پائے جو عقل سمجھ میں، جو دینداری آنے کے بعد جو ہے لوگوں میں عقل و شعور آ جاتا ہے۔ الحمدللہ پہلے غفلت کی زندگی گزار رہے تھے، پھر بعد میں جب ہوش آتا ہے تو ان کے لیے سب سے بہترین ہے کہ والدین کے لیے صدقہ کرے، ان کے لیے دعا کریں۔ دعا سب سے بہترین ہے کہ دعا آپ ہر وقت ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اگر آپ دعا کریں گے تو علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرما برداروں میں اٹھائے گا۔ اچھا حدیث جس کا مفہوم یہ کہ شیخ صاحب نے یہ ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان کر دیا کہ رمضان کے روزہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے اور اپنے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ میں آپ کو کل مفتی ولی اللہ صاحب کی بات بتا رہا تھا کہ انہوں نے بولا کہ آپ فرض نماز کے علاوہ جو ہے آپ سارا دن سوتے رہے، فرض نماز ادا کریں، تراویح ادا کریں، اس کے علاوہ کوئی گناہ نہ کریں۔ اب جب گناہ کرنا آپ چھوڑ دیں گے، یہ موبائل جو ہے خاص طور پہ موبائل میں بول رہا ہوں، نیک کام بھی نہ، موبائل کھولے ہی نہ، بالکل موبائل نہ کھولے۔ اگر آپ کو خبروں کا اگر کچھ ہوا ہے تو خبریں بھی آ کر نہیں سنیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، موبائل کھولے نہیں۔ کہتے ہیں اچھی بات سے جو ہے نا شیطان جو ہے نا بری بات کی طرف جو ہے نا آپ کو راغب پڑتا ہے، پھر آپ جب گناہوں کو چھوڑنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ ثواب کرنے والے بنیں گے۔ ثواب
کا کام کریں گے، اپنے ٹائم ٹیبل بنائیں گے آپ نے کتنا پارہ پڑھنا ہے. میں تو بولتا ہوں رمضان میں آپ روزانہ ہر عمل کریں، ذکر بھی کریں، تلاوت بھی کریں، اللہ کے نام پر صدقہ بھی دیں، اور تمام نیم کام کریں. اور سب سے بہترین چیز یہ کہ غیبت سے، اچھا کسی سے آپ یہ گیدرنگ لگا کے بیٹھیں گے، بات کریں گے، بات سے بات کسی کی تعریف، علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی کا جو ہے اس کے پیچھے اس کا ذکر بھی نہ کرو، اس کی تعریف نہ کرو. تعریف کرو گے تو پھر برائی خود بخود آ جائے گی. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ خاص طور پر جو ہے نا وہ آپ پر آتے ہیں. اور دوسرا یہ بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت بنا لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جیسی نام آئے حدیث میں کس میں ہے تو آپ دل میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے بن جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بن جائے. کہتے ہیں یہ ایسی عبادت ہے جو کبھی مردود نہیں ہوتی. یہ تو اللہ اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. نبی کے صاف صاف اللہ تعالیٰ کی کسی عبادت کا اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بولتے ہیں میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو لہٰذا تم بھی درود پڑھو. درود کا سب سے بہترین یہ ہے. اچھا دوسرا ایک چیز یہ کہ ساتھ یہ بھی بتا رہے تھے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی نام لکھیں تو پورا نام لکھنا سیکھ لیں. پورا نام لکھیں گے، جب تک وہ نام لکھا رہے گا تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور جمعرات والے دن ایک درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی امی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جس کا حدیث میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 80 سال کی نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. بالکل اس امت کے لیے اس وجہ سے ہے کہ اس امت کی عمریں کم ہیں. پہلے بھی یہ شان نزول ایک آیت کا تھا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ایک صحابی نے اس بات کا اعتراض کیا صحابیوں پہ، اللہ تعالیٰ ان کی جو نا رحمت کرے ان کے قبروں پہ. انہوں نے ہر چیز کا سوال کر لیا کہ پہلے زمانے کی امتوں کی عمریں تھے تو ہزار سال ہوا کرتی تھی، ہم تو عبادت کم کرتے ہیں. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے اجر جو ہے اس امت پہ خاص رکھے کہ آپ عبادت جو ہے 60 سال کریں گے، عبادت جو ہے جتنی بھی آپ کی عمر میں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 سالوں کے برابر جو ہے وہ آپ کو ثواب ملے گا. اتنی اس امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے خیر کے معاملات فرما لیے، صحابہ کرام نے کیسے کیسے اسے سوالات کرا لیے کہ تو یہ سارے اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور امید ہے کہ ملیں گے. تو ہم جو ہے وہ رمضان کے ٹائم کو دیکھیں، اس میں بدعا بھی پڑتی ہے. کہتے ہیں روزانہ پتہ نہیں کتنے اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتے اتنے جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں ان کو آزاد کرتے ہیں، اور آزاد کرنے کے روزانہ جو ہے وہ آزادی کے بہانے ڈھونڈتے ہیں. پہلے دن اگر میں تعداد بھول رہا ہوں، پہلے دن اگر فار ایگزامپل 5 لاکھ عدد ہوتے ہیں جہنم سے، تو دوسرے دن اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کر دیتا ہے، 10,000 ہو جاتے ہیں. پھر اگلے دن مختلف جو ہے وہ اس کو جن کے جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں ان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. یہاں تو معمولی سی جیلیں ہوتی ہیں تو وہاں سے جو ہے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہ آزاد کریں گے. تو آخر تک جو ہے آخری دن تک اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہوتی ہے، عید تک ایسی رحمت ہوتی ہے کہ وہ آزاد کر دیتے ہیں. کہتے ہیں علماء کرام، اس دن طارق جمیل صاحب فرمایا تھے کہ شرابی کو اور اللہ وہ ماں باپ کے نافرمان کو، قطع تعلق رکھنے والے کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے. وہ جب تک معافی نہ کر لے تو اپنے ذات کو، اپنے آپ کو مٹانے والے بن جائیں، ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ العزیز. اللہ نے زندگی دی تو آگے بھی وہ کریں گے. اور آخر میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ عموماً لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ اس میں رمضان میں دیتے ہیں. اس دفعہ فلسطین کے مجاہدین، فلسطین کے جو بے گھر ہوئے ہیں ان لوگوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ کس طرح سے ان تک پہنچے، ایسے ادارے تک وہاں تک پہنچائیں. دوسرا مدارس سب سے بہترین مجاہدین ان کو دیں. آپ کے رشتہ دار اس پہ تحقیق کر کے، ایک کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرائض میں سے ہے، تو صدقہ جو آپ بغیر کے تحقیق کے دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ آپ تحقیق کر کے دیں، اس کے لیے آپ کے بہترین آپ کے رشتہ دار ہیں. اور خدا را ان بھکاریوں کو، جو پروفیشنل بھکاری ہیں، ان کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ لوگ خود زکوٰۃ دینے والے اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ ان کو زکوٰۃ جو نا دینے کے وہ ہوتے ہیں کہ یہ خود زکوٰۃ دیں، اور روزہ یہ رکھتے نہیں ہیں. آپ عموماً دیکھ لیں، میں آج کے لیے ان فقیروں وغیرہ کو ان کو دیکھ رہا ہوں، ان پہ تحقیق کر رہا ہوں، ان کے بوریاں جو ہے نا اس کے ساتھ رکھی ہوتی ہیں. آپ فقیر کو ذرا چیک کریں، ٹھیک ہے. یہ ان کے پاس جو ہے نا وہ پورا تھیلا ہوتا ہے، تھیلے کے اندر بوتل بھی ہوتی ہے، ساری کھانے پینے کی سامان بھی ہوتا ہے، آرام سے کھاتے پیتے اور بھیک مانگتے رہتے ہیں. اچھا، اور ایک اور گزارش کرنی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں بعض کے مذہب میں جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں، ان کے مذہب میں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ وہ مسلمانوں سے، سنیوں سے زکوٰۃ لے کر اور پھر وہ اپنے مذہب پہ اس کو لگا رہے ہیں، جن پہ زکوٰۃ ہے نہیں، جو خود زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں لیکن دوسروں سے زکوٰۃ مانگتے ہیں. ان سے بھی بہت زیادہ بچیں، علماء کرام سے پوچھ کر مسئلہ چلیں. میرا ایک اور مقصد یہ ہے کہ تعلیم کرانے کا کہ کس طرح سے آپ کو علماء کرام سے جوڑ دوں. آپ اپنی جو بھی مسئلہ آپ کو پیش آئے، آپ اپنے مسجد کے امام سے پوچھیں. امام الحمدللہ جو ہے نا عموماً 99% جو ہے وہ عالم ہوتے ہیں، تو اپنے
کسی عالم سے پوچھ کر یہ مسئلے مسائل کو آگے بڑھیں انشاءاللہ. پھر آگے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.